نہیں کر رہا ہے، محبت نہیں کر رہا ہے، انہوں دے اندر حق موجود نہیں۔ آج دی آیت مجیدہ جڑی میں منتخب کیتی ہے اسے حق واسطے، یہ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نبا، سورہ نبا 3 پارے خالق کائنات فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک دن آ رہا ہے جب ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہو جائیں، ایک دن آ رہا ہے جب ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، پر ملائکۃ صفا، یوم یقوم کھڑی ہو جائے گی ایک جماعت ملائکہ کی، روح، اس روح تو مراد کتب اہل سنت والجماعت نے اکثریت نے جبریل امین نے لکھا ہے کہ جبریل امین، کیونکہ جدو ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے ادو جبریل دا وکھرا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی ملک مقرب ہے۔ جدو ملائکہ دا ذکر جتھے آئے گا نا جی، اہلی آیت مجیدہ نا جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے۔ جڑا ملائکہ نا جی، ہارا ملائکہ دے وچ جبریل شامل ہے، لیکن جدو ملائکہ نال روح آئے گا نا، وہ روح تو مراد جبرائیل ہے، اس واسطے کہ سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ جتنے اتھے بھی آئے نا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات میں ملائکہ ساتھ روح کے، اور یا روح ہے نا وہ حضرت جبرائیل کو کیا گیا، سارے ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن روح کہہ کے سارے ملائکہ تو جبرائیل کو وکھرا کیتا گیا۔ ایتھے بھی اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، صف بنا کے ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے اور ساتھ روح بھی۔ یہ بڑی عجیب گل ہے کہ جدو ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ جبریل بھی تو ملائکہ دے وچ شامل ہے، پھر نال روح کہہ کے انہوں تے وکھرا تذکرہ کیتا جاتا ہے، اس واسطے کہ وہ سید الملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا سید ہوئے نا پاویں ملائکہ چے ذکر ہوتا انہوں نے وکھرا ہی ہونا۔ بھائی ملائکہ سارے ملائکہ نے، سارے ملکان مقربین جڑے نے وہ معصوم نے، فرشتے نے، نوری نے، لیکن پھر جبریل کا تذکرہ وکھرا کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے کوئی سید الملائکہ ہے، یہ مطلب ہے ملائکہ بڑے بڑے کمال ہوں گے، لیکن پھر جبریل کا وکھرا ذکر آیا چونکہ سید الملائکہ ہے، پھر جبریل جیسا تو کوئی نہیں نا، نہیں نا، تو جدو علی سید ہے تو صحابہ دے برابر کیسے آ گیا؟ ملائکہ دے برابر اگر جبریل نہیں تو جبریل ملائکہ دے برابر نہیں، یہ مطلب ہے جویں سارے ملائکہ دا بھی ذکر آئے تو جبریل وکھرا نظر آتا ہے نا، 1,20,000 نہیں، 1,00,000 چھڑ 2 کروڑ بھی صحابی ہو جان علی وکھرا نظر آئے گا، کیونکہ وہ سید ہے، سید ہے۔ شکریہ مہربانی۔ اچھا یہ منظر بھی کھل رہا کھڑے ہوں یا اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح، کھڑا ہو جائے گا روح اس یوم، والملائکۃ صفا، صف بنا کر ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے، بما جبرائیل۔ دیکھو جی جڑی شیعہ کتب نے نا، امامیہ کتب، ان وچ اجرا روح ہے نا، یہ مطلب لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام تو الگ ایک وکھرا فرشتہ ہے جڑا پوری زندگی 63 سال نبی پاک دے بالکل نال رہے، یعنی سرکار سپیشل ایک فرشتہ ہے جڑا پیغمبر دے نال رہے ہے اللہ پاک دے حکم دے نال، لیکن اسی اکتفا کرنے ہیں یہ تے کہ چلو جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہو جائیں گے، جے یہ تو مراد جبریل ہے تو بھی کھڑا ہوئے گا، تو جے یہ تو مراد خاص فرشتہ کوئی تو وہ بھی پھر انشاءاللہ کھڑا ہوئے گا، ایک صف لگی ہوئے گی فرشتیاں۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، اللہ فرماتا ہے لا یتکلمون، کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکے گا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، صف لگی ہوئے گی، فرشتے کھلوتے ہوں گے، بما جبرائیل علیہ السلام، اے علیہ السلام دے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں لا یتکلمون، خبردار کوئی کسی سے گفتگو نہ کرے، کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ آیا پہنچو بندے اندر نا میں سانج بیبیو چپ کرو، بیبیو چپ کرو، انشاءاللہ یہ اتنا ہی چپ ہوں گے، جدن
فرشتہ بولن جوگا کوئی نہ ہویا، ادھر باقی بول جوگا کیڑا؟ میرا خیال ہے کہ جدو علیہ السلام ایک دوجے نال گل نہیں کر سکن گے، رضی اللہ کیسے بولن گے؟ پوری کائنات چپ ہو جائے گی۔ اس واسطے اللہ فرما رہا ہے لا یتکلمون، کوئی مت بولے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے اللہ، یہ میں کئی مجلساں تشریح کر چکا کہ لا اور اللہ دا امتیاز جڑا وہ حق نو واضح کرتا ہے۔ لا اور اللہ دا امتیاز یہ حق نو واضح کرتا ہے۔ جتھے لا آئے گا نال کدھر اللہ آئے گا تو وہ دسے گا کہ مگر کچھ نہ کچھ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ یہ نہیں غلط ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ لا الہ کلمہ کفر ہے، انہوں اسلام اللہ بناندہ اللہ۔ لا الہ نرا آکھو گے تو کلمہ کفر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک امامت دا دعویٰ کرنے والے امام نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیڑا ہے جڑا کفر تو شروع ہوتا ہے تو اسلام تے مکدا ہے؟ وہ سکا جی وہ کلمہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا شروع ہی کفر تو ہو۔ حضور نے فرمایا وہ لا الہ، یہ شروع اتھوں ہوتا نا لا الہ۔ آج جڑا لا الہ آکھنا نا کئی بیچاریاں جڑیاں نا مستورہ ساڈیاں بیبیاں بھیناں ماواں وہ نکے نکے بچے ہوندے لا الہ پڑھیا کر لا الہ تاکہ کافر ہو کے مرے۔ لا الہ دا مطلب ہے معبود ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، عبادت دے لائق ہے ہی کوئی نہیں۔ لا الہ دا یہ ترجمہ بنتا لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ بندہ انہیں ہی آندہ لا الہ لا الہ دا مطلب ہے ہوش بندے نو کرنی چاہیے۔ یہ لا الہ تو بعد بچ اللہ نہ پائیے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ دس رہا ہے کہ مگر کوئی معبود ہے۔ لا اور ما ایک معنی دیندہ ہے، وہ صرف وہ لغوی اعتبار نال صرف دے اعتبار نال نحو دے اعتبار نال فرق ہے، ورنہ ما اور لا معنی ایک دن۔ مثلا وما ارسلناک، ایتھے رکے تو کافر ہو جائیں گے۔ وما ارسلناک دا مطلب ہے ہم نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، ایتھے ہی سارے نبیوں دے منکر ہو گئے، سارے رسولوں دے منکر ہو گئے۔ وما ارسلناک ایتھے رکی نا الا رحمت للعالمین، یہ اللہ بتا رہا ہے اور کوئی نہیں مگر فاطمہ کا بابا رحمت ہے۔ اور آج پڑھ لی، کل والی آج پڑھ لی قل لا آ گیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، نہیں یہ تھے رکی نہیں نہ کر الا مودت فی القربہ، کوئی سوال نہیں ہے لیکن مودت کا سوال ہے۔ اور آج پڑھیے اور پڑھنا وما خلقت الجن والانس، اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا۔ چلو یہ بھی کلمہ کفر ہے، انہوں نے پیدا ہی کسے نہیں کیتا۔ الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کری۔ ایک آیت سارے جہان میں یاد ہے، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا اللہ دس رہے ہیں کہ سارے نہیں مگر کوئی ہے۔ دو جملے ہمیشہ میں پڑھے نے بڑے پیار نال، وہ میرے مولا دی شان دا قصیدہ جہاں جبریل پڑھیا، لا فتح الا علی، کوئی ایسا جوان ہے ہی نہیں اللہ دس رہے علی ہے۔ لا سیفہ الا ذوالفقار، کوئی تلوار ایسی نہیں مگر ذوالفقار ہے۔ ایک اور آیت پڑھیے، یہ آیت الکرسی دی ایک آیت ہے تو انہوں یاد آ جائے گا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جڑا میرے پھڑے کو چھڑا کے لے جائے، اللہ بِإِذْنِ ہی، مگر وہ جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ ہوں اللہ دیا بڑیاں جی آیتیں نے ساریاں آیتیں نہ پڑھنی، اللہ آیت دس دن مگر کوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صف بنا کے ملائکہ کھڑے ہوں گے، بمے جبریل لا یتکلمون، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، کسی کو کسی سے
بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا یعنی محنت کی تو سواد ہی نہیں ہے. جب کوئی حشر میں نہ بول سکے گا ملائکہ بھی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. الا سوائے اس کے پہلا تو بندے منن کے کوئی ہے جڑا بولے گا. بھائی جدو کسے نو بولن دی اجازت نہ ہوئے گی الا دس رہا کوئی تہاڈی بھی خیر ہوئے کوئی ہے الا من اذن لہ الرحمن سوائے اس کے جس کے وہ رحمان نے اجازت دے دی ہے. صرف تو بول سکتا ہے صرف تو. بھائی وہ صرف پہ دسنا وہ صرف تو بولے گا اور کوئی نہ بولے گا. کون بولے گا؟ اللہ فرماتا ہے کالا ثوابا کالا ثوابا. اے ثواب جو ہے نا یہ تینہ نقطے والا نہیں جڑا صحت تین نقطے پہ نہیں اے وے سواد نہ ثوابا. اور ثوابا دا مانا سمجھ تیرا لطف ہے. یہ سورہ مبارکہ جناب نبا ہے اور آیت دا نشان بھی میں دس دینا. 39 نمبر آیت مجیدہ 38 نمبر میں پڑھی 39 بات پڑھنا. اللہ فرماتا ہے من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا. کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کس کے کالا ثوابا. کالا جس کا بولنا نہایت اچھا بولنا جس کا بولنا ٹھیک بولنا وہ بولے گا جو صرف ٹھیک بولے گا وہ بولے گا ثوابا. ایسا لکھا اچھا بولنا. ایک ترجمہ تھا یہ بھی موجود ہے کہ اسے اجازت ہوگی جو بات درست کرے درست بات کرے گا جو بولے گا ٹھیک بولے. یہ مطلب ہے نہیں کہ ملائکہ غلط بولتے ہیں لیکن کوئی ایسا بولنے والا بولے گا جدا بولن تو وڈا درست بولنا کسی دا ہے. بھائی کیا بات ہے میں کچھ محنت کر رہے تشریح کرن دی. جس کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں اور جو بولے گا تو ایسا تول کے بولے گا کہ اس کے بولنے کے بعد کوئی باقی کی گنجائش نہیں رہے گی اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں کیا یہ 10 سخت دن اللہ کیڑا ہے. خالق فرماتا ہے ذالک الیوم الحق یہ حق والا دن ہوگا. کیڑے بندے موضوع سن رہے ہیں؟ یہ دن ایسا ہوگا جو حق والا دن ہوگا. لو جناب علی ان بولن والے دے متعلق پھر میں کوشش کیتی ہے. ہم جدو قرآن چ لکھے ہے کوئی ایک بولے گا ہوں تاریخ سے تو نہیں سی لبنا قرآن چ ہی لبنا سی. شکریہ کہ بلا قرآن چ ہی لبنا سی. قرآن پاک جو مل گیا جی میرے کو سورہ مبارکہ جاسیہ سورہ مبارکہ جاسیہ دی ایک آیت مجیدہ وہ میرے زیر نظر ہے وہ میں جناب کے سامنے پڑھ دینا. یہ تو انہوں ملے گی 27 پارے چ سورہ مبارکہ الجاسیہ. یہ ایک اور گل اللہ لکھی ہے وہ ذرا پہلے پڑھ لی. اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوں گی جن میں ان کا نام اعمال لکھا ہوگا. بندے نہیں بولیں گے وہ بولے گی. قریب ہو گئی گا بھائی. ھذا کتابنا یہ ہے ہماری کتاب. ینطق تو وہاں کے سنے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ہے نا وہ نہیں بولتا جب تک وہی نہیں ہوتی. نطق کا مطلب ہے ینطق. اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. لوگوں یہ تمہاری جو لکھی ہوئی کتاب ہے نا تم چپ رہو گے وہ کتاب بولے گی. تمہارا اعمال نامہ بولے گا تمہارا اعمال نامہ بولے گا. آج جناب بندے اندر نا میری نکی جی گل سن لو نا. ساڈا ایک دوست سی وہ ساری 3 سال 6ویں 7ویں 8ویں اساں ایک جگہ پڑھی. وہ 3 سالاں چی سوٹی نہیں سی کھانا. جدوں مارن لگتے ہیں ماسٹر صاحب آندا سی میری نکی جی گل سی اخرے کو کی سناتا سی انج ہو گیا ہو گیا. آخر کار جدوں 8ویں کا امتحان ہونے لگا نہ ہوئے غلام رسول صاحب سن ٹیچر سن شکل گڑھ دے
انہیں آخیا اج میں تیرے تے سوٹی نہیں چکنی، اج میں تیری وہ نکی جی سننی ہے جنہوں 3 سال ہو گئے تو مینوں تو کھ نہیں دسے، سکول کا کام بھی تو نہیں کرتا، جدوں گل میں کرن لگنا میری نکی جی سن لو، میری نکی جی سن لو۔ اے قرآن ہی نکی جی بھی نہیں سنی جانی، جدوں بولن دی اجازت کسی نے نہیں تو نکی جی کہیں تو سنانی ہے۔ بڑے بڑے بہانے بندیاں رکھے ہوندے نے، یہ بہانیاں دے متعلق نا بے نمازاں دے بہانے مشہور نے محاورتاً، یارا بہانے تو ہور کاماں دے بھی بندے بناتے ہی نے کہ میں کھوتے نہیں جانا، مینوں سر درد ہے، میں سکولے نہیں جانا، مینوں پیٹ درد ہے، اج میں اتنے اے ہو گیا او ہو گیا، پیسے نہیں بنے دے چھڑاں گا، بڑے بڑے بہانے نے۔ لیکن بہترین جڑا بہانے واسطے محاورہ بنیا نا، لوگ آتے نا خدا دا نام بے نمازاں والے بہانے نہ کر۔ یہ مطلب ہے سچ بے نماز جڑا ہوتا ہے نا وہ جن بہانے بناتا وہ سارے جھوٹے ہوتے۔ میں تمہیں صحیح گل دسا، جہاں نماز نہیں نہ پڑھتا وہ بہانے ہی بناتا ہے، یہ تو آخ ہو نہیں سکتا بھی نماز ہے کوئی نہیں، منکر تے نماز کا ہے کوئی نہیں سکتا۔ تسی کسے نہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ انہوں توفیق دے، انہوں تسی پوچھ کے ویکھو بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ تمہیں یہ تو نہیں نہ آکھے گا کہ میں پڑھاں گا، نہ کدی بھی نہ، تے نہ وہ یہ آکھے گا کہ میں کونی نماز کو نہیں پڑھا گا نہ پڑھا گا، انہیں بچکارا راہ کٹیا نماز پڑھا کر اجی پڑھنی چاہیے دی، پڑھنی چاہیے دی۔ جدوں کسی نے پوچھا نماز نہیں پڑھی، ہو سکے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تے اللہ دے بندے کپڑے ٹھیک رکھنا، تو کپڑے خراب ایسے واسطے رکھے نے پہ نماز نہ پڑھنی پہ، انہوں اندر بے نمازاں والے بہانے۔ 24 گھنٹے ساریاں نمازاں واجب پڑھیے نا خشوع و خضوع نال، میرے تجربے دے مطابق 15 منٹ لگتا، انتہائی خشوع و خضوع نال 24 گھنٹے 15 منٹ، گھنٹہ بھی نہیں، میرا خیال ہے جتھے میں رہنا پیا اتنے 24 گھنٹے ہوندے تواڈے اتنے۔ ایک گھنٹہ بھی اگر نماز واسطے ہوتا تو بھی 3 گھنٹے سارے کو، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں، ادھا گھنٹہ بھی نہیں۔ میرے اپنے پڑھن دی مثال لانا کہ 2 صبح دیاں، 4 ظہر دیاں، 4 عصر دیاں، 3 شام دیاں تے رات دیاں عشاء دیاں 4 واجب تے ہی انہاں تے 15 منٹ لگتے ہیں 24 گھنٹیاں چوں، تے بندیاں نوں 15 منٹ نہیں پہ لبدے، 15 منٹ ٹائم نہیں پہ ملتا، اینی مصروف زندگی ہے، اینی مصروف زندگی ہے۔ میں انہاں دی گل پہ کرنا جڑے بندے ڈرامے دی قسط ضائع نہیں کرتے، گھنٹے دا ڈرامہ ہوئے 36 منٹاں دا بھی ہوئے تے قسط نکل جائے تو بندے نوں وہم لگ جاندہ پھر راتی کی بنے، حالانکہ ایک سٹوری پھر دیکھ لیں آج کل تے نیٹ تے کٹ کے پھر دیکھی جا سکتی ہے۔ 4 گھنٹے بندے تاش تے بیٹھے تے جڑا بال روٹی آکھن آئے نا انہوں اندر دفع ہو جا، تینوں ماں کر لیا ہونا ہے، ماں بھی بیچاری تینوں آندھی ہے روٹی آ کے کھانا ٹائم نہ، وہ آندھا انہوں دفع کر پڑا، انہیں طلاق لے لینی ہے میرے کڑوں، جتھے میں پھنسیا انہوں کی پتہ۔ 15 منٹ نہیں پہ نکلتے 24 گھنٹیاں چوں ساڑھے کولوں، تے ویکھ لو پھر نماز ویسے ہی کوئی ایسی بھی گل نہیں، تو پتہ روزہ بندہ بیمار نہ رکھ سکتا، بیمار نہیں رکھتا، مسافر نہیں رکھتا، نماز والا وہ کھاتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بیمار ہے تو بہ کے پڑھ لیں، بیٹھا نہیں ہو جاتا تو لیٹ کے پڑھ لیں، جی فالج ہو گیا آدھے پاسے فرمایا اشارے نال پڑھ لیں، اشارہ نہیں ہوندا، بندہ سمجھانا ہے، بندہ سمجھانا تو ارادہ کر میں تیری نماز رکھوا چھڑا۔ اللہ نماز کی رعایت کرتا ہے، معاف نہیں۔ حضرات محترم اللہ نماز کی رعایت کرتا ہے جی، معاف نہیں کرتا جی، میں پکی گل بتا سکتا، معاف نہیں کرتا۔ اچھا جنہیں رمضان چ روزہ بیمار نہیں رکھ سکتے معاف انہوں نے بھی نہیں، جدو صحت مند ہو جان ادو پھر رکھنا۔ میں تمہیں پکی گل بتا، اگر بندہ نہیں نہ رکھتا، اچھا رمضان چ سفر چ روزہ نہیں لیا تو جدو کار ہوئے گا رمضان تو بعد وہ تو پھر رکھے، معاف تو ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ دا روزہ نہیں سی، میں تم کی ہو سکا میں شوگر، میں کہ بس مینوں بھی شوگر ہے،
2005 کی مجھے شوگر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں روزہ رکھنے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ رمضان تو بعد وزن بڑھ جاتا، کھا سموسے تو فروٹ، میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے تو انہوں اور قسم دی شوگر ہوئے گی جیڑی میرے والی ہے نا، وہ روزہ نہیں رکھ، میں انہوں آخ بیٹھا اللہ تینوں شفا دے، ہوں شفا مل جائے تو پھر رکھنا پہنا، میں کہا اللہ بھائی تینوں شفا دے، جب کوئی بڑا خوش ہو کے آتا یہ کوئی نہیں علاج ہے جب نکلے آ، ایڈا خوش مریض میں نہیں دیکھا، صرف روزے تو جان چھڑان واسطے، وہ پوری زندگی مریض رہنا چاہتا ہے، یہو جہاں مریضاں دا علی نال کوئی تعلق جڑا واجبات الہی نو ترک کر ساڈے ممبراں تے اے گل ضرور ہونی چاہیے، ساڈی فقہ تے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اسی نمازی ہو جائیے اسی سارے ولی ہو جائیے، اللہ کو ایسے علی ولیلہ پڑھن والے اسی تشہید علی ولیلہ پڑھیے اسی سارے ولی ہو جائیے، کہندے نماز ہوے روزے ہون، اے تہاڈا فرض بندا مولا تعالی جزاک، مولا تعالی جزاک، اے ہن مہربانی کریا جے، وہ نوجوان نے گل بہت ٹھیک کی ہے، اے نہ آخیا جے دو اسی جاندے ہوئیے میں تے اے تو تسی دونوں اشارہ کر کے آکھو نہ دوہاں دا عقیدہ ایک، اور سارے دا عقیدہ ہے، یہ ہونا چاہیے، واجب تو واجب ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، اصل گل ہے کہ اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ فرماتا ہے ہاذا کتابنا، یہ تمہاری کتاب ہے، ینطق علیکم، یہ تم پہ بولے گی بالحق، تمہیں اجازت دی جائے تو تم ہو سکتا ہے حق نہ بولو، یہ تمہارا اعمال نامہ حق بولے گا، وہ جڑے دو جنا انہوں کوئی کام نہیں جی، سوا ساڈا دھیان رکھن تو یار دو ساڈا ایڈا دھیان، اج تو اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا، یہ دوویں اندر ہی ہوندا جے میں تانوں پکی گل کر، جڑا ڈکیتی دے پیسے اندر بہ کے گندا ہے وہ سمجھدا مینوں کہڑا پہ ویندا ہے، یا کتھے نہیں اندر ہی کرامن کاتبین یا دو عقید کرامن کاتبین، یہ لکھتے نے پہ کہ نہیں لکھتے نے پہ، ہوں دسو پہ جدو یہ ساڈے مطلب لکھتے نے پہ، یہ لکھتے نا فجر ویلے کتھے سی، زور ویلے کتھے سی، عصر ویلے کتھے سی، شام ویلے کتھے سی، عشاء ویلے کی پہ کرتا سی، انہوں نیند آئی سی کہ ڈرامہ پہ ویندا سی، انہوں ایک ہی سی، ایک ہی انہوں پنجابی کہتے ہیں ایچی بیچی، لکھ دے جب ایچی بیچی، اے نہ پیش کر دنی ہے، اللہ فرماتا جب کوئی نہ بول سکے گا تو بھی نہ بول سکے گا، تیرا اعمال نامہ بولے گا، تیرا اعمال نامہ بولے گا، میں چپ رہوں گا میرا اعمال نامہ بولے گا، تسی چپ رہو گا قبلہ تہاڈا اعمال نامہ بولے گا، جدوں کتاب بول دی ہوئی تے ملائکہ بھی چپ نہیں، او کون ہے جنہوں اللہ کہا بول تم بول، صدقہ جانا جدہ بولنا ثوابہ، جس کا بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، او میں کوشش کر کے تے سورہ مبارکہ شکریہ قبلہ تاہاد یہ قائد لبی ہے، ادھر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کون بولے گا۔ پہلا میں منوانا چاہنا جی ہاتھ جوڑ کے، پہلا تے بندے منن، جب سب کو بولنے پہ پابندی ہوگی، جو بولے گا وہ تو جیسا تو نہیں ہوگا نا، کمال ہے، پہلے گل کرو جی، پہلے گل کرو، وہ ہم جیسا نہیں ہوگا، میں کہ اللہ کون بولے گا، اللہ فرماتا ہے یوم اذن، اس دن 109 نمبر آیت سورہ مبارکہ تاہا دی ان پڑھ رہے ہیں، سورہ الجاسیہ تو بعد سورہ مبارکہ تاہا، اللہ فرماتے ہیں یوم اذن لا تنفع شفاعت، اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے، بولن دی اجازت نہیں تے سفارش دا فائدہ کوئی نہیں، یوم اذن لا تنفع شفاعت، کسی کی شفاعت کسی کی سفارش کسی کو کام نہیں دے گی، اللہ نال آکسیجن ہوں دی، اللہ نال کچھ ساہ نکل دے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ وہ بولنے والا لب گیا ہے،
لب گیا اگر تسا غور نہ سنیا تو میں محنت نہیں کرنی پڑی خدا دی قسم اللہ فرماندا ہے لا تنفع الشفاعت کوئی کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن لہ الرحمن مگر وہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہے کہ تو جب چاہے بول میں کہ اللہ او کون اللہ فرماندا ہے وا رضی لہ قولا قول بولن ہوندا قول بولو ہے قول قوال اچھیاں گلاں کرنے والے اقوال بیان کرنے والے ہوندا قالا اس نے کہا وہ بولا کالا کالت وہ عورت بولی ایک کالا نو ذہن چ رکھو تو لب گیا جی اللہ فرماندا ہے ورسیا لہو قولا اس دن صرف وہ بولے گا جو بولتا ہے تو ہم راضی ہو جائیں ہائے 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 وہ بولتا ہے تو ہم بھائی بڑا لطف ہے وہ بولتا ہے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں کون ہے جس کے بولنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے ایتھے تھاندار سخت آ جائے پیسے نہ لوے تو لوگ اندر نہیں لیندہ بندیاں دی نہیں منتا پھر ایک بندہ آتا میں تینوں ایک بندہ دسنا او دا فون بھی گیا نا تو بندہ تیرا چھڑ دے گا صرف فون چو مٹھائی جاندی ہے فون چو شہد جاندہ ہے گل او فون کردہ ہے وہاں تا جا بھائی انہوں لوگ آندھنے بھائی بڑی گل ہے او دی اتھے گل چل دی گل قول دا میں گل ہے اللہ فرماندا ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ہاتھ میرے قرآن تے نہیں مرضی اپنی کرنی ہے جدو کوئی نہیں نہ بول سکے گا اتھے زہرہ دے باپے دی گل چل دی صدقہ جامع مولا تو انہوں جزا دے میں بطول دے بابے دی اتھے وہ یارا گل چل دی اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ اگر مریم دی آیت پڑھ دیا تو میرا خیال ہے اور بھی یہ دنوں گل واضح ہو جائے گی یہ 85 نمبر آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعت کوئی مالک شفاعت نہیں کوئی مالک شفاعت نہیں ہن کرا کی اللہ سوائے اس کے میں کیا اللہ ہو کون فرمایا من اتخذ عند الرحمن عہدا جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے وعدہ دیا نہیں لے لیا ہے اے بطول دے باپے اس ذات تو وعدہ لے ہے وعدہ کرو جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھاڑ دے ہوگے روز آندھے نے یا اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ مطلب وعدہ نبی پاک نہیں کیتا وعدہ اللہ کیتا ہے جڑا ساری کائنات کو وعدے لیندہ ہے نا وہ بدول دے بابے نو وعدہ دین دے صدقے جامع میرا رسول جنہوں تو آکھیں گا انہوں میں چھڑ دیں گا یہ مطلب جب کوئی نہ بول سکے گا حسنین کا نانا بولے گا جب کوئی نہ بول سکے گا زہرہ کا بابا بولے گا لیکن ایک آیت میں نے مل گئی ہے وہ سورہ مبارکہ مومن دی وہ دے وچ ایک مکالم ہے وہ دا نہیں صاحب لگتا بھی وہ دو کیویں دوجا کیڑا بولن والا ایک تے رسول ہو گئے تہاڈی کیا بات ہے یہ تہاڈا عقیدت تہاڈی ایسی ہے عقیدت تہاڈی ایسی ہے کہ اجے میں ثبوت دینا ہے تے تسی وچوں سمجھ گئے ہو کہ دوجا کیڑا ہو سکتا ہے یہ سورہ مبارکہ المومن جی آیت دا نشان 16 جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا ارشاد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں پہلے اللہ زمین والوں کو موت دے گا زمین والوں کو موت دے گا پھر آسمان والوں کو موت دے گا زمین والے بھی سارے مر جائیں گے آسمان والے بھی سارے مر جائیں تفسیر نور و ثقلین پھر حضرت جبرائیل کو اور پھر اسرائیل کو کہا جائے گا کہ مر جاؤ کوئی بھی نہیں بچے گا نہ روح نہ ملائکہ ہر شے ختم ہو جائے گی تو پھر ایک آواز آئے گی
ملائکہ کی موت کے بعد، اے قرآن 16 نمبر آیت سورہ مبارکہ المومن ہے، ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایسے انچ رکھیا جائے بندہ بچیا کوئی نہیں تے فرشتہ زندہ کوئی نہیں۔ آواز کی آ رہی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک آواز دوسری آئے گی للہ الواحد القہار، آج اس قہار کی بادشاہی ہے جو واحد ہے، جو ایک ہے اور قہار ہے۔ کنی آواز آئیں؟ تو ایک سوال ایک جواب۔ علامہ بشیر فاتح ٹکس، محمد بشیر فاتح ٹکس سلام پیش کر رہا قبر میں، فرماتے ہیں لوگوں اب سوچو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے آج کس کی بادشاہ؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آج واحد اللہ کی بادشاہی، قہار کی بادشاہی؟ ایڈی خوبصورت البحث کی تھی نے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ پوچھے سب کو مار کے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، جب دوسرا ہے ہی کوئی نہیں تو پوچھ کس سے رہا؟ تو سارے تو مر گئے ہیں، جدو ملائکہ بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، اللہ کی روپے پوچھتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جس کو موت نہیں ہے، کوئی ہے جو نہیں مرے گا۔ ہر شے مرے گی، وہ نہیں مرے گا۔ صدقے ہوں تساں تھوڑا دل کرتا ہے، تھوڑا دل کرتا ہے آواز سن۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، ایسا مجمع مل جائے تو میرا خیال ہے آسانی پیدا ہو جاتی۔ میں ایسے ایسے بندے ویکھے نے جی، میں سننی ساری گل سن لی۔ اصل گل یہ کہ ایسے ایسے میں مجمع بھی ویکھے نے جتھے تقریر کچھ اور پہ ہوندی ہے تو بندہ ربائی ہور پاسے دی پہ پڑھ، ربائی دا اس گل نال کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، انہیں میں مجبور کر دیتا ہے وہ جگہ پڑھن تو جتھے خالق کائنات نے ایک گل دسی۔ اے میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ قصص ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلو شیئن ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا، بھائی کیا بات ہے، ہر شے مرنے والی ہے الا، سوائے میں کیا کون سوائے کون؟ فرمایا الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، ہر شے مر جائے گی سوائے اس کے چہرے کے، بچے گا چہرہ اللہ کا۔ کلو شیئن ہالکن اللہ نہیں، اللہ نہیں، وجہہ وہ دی ضمیر اللہ دی طرف ہے، یہ نہیں کہ اللہ بچے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا، اللہ کا وجہ بچے گا، وجہ اللہ بچے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا۔ یہ میرے پنجویں امام کو بندہ آیا کہنے لگا جی وہ جگہ مگر بچے گا وہ کون ہے؟ فرمایا وجہ اللہ، وجہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے چہرے کو۔ کہنے لگا جی ساڑھے پنڈ بندے آندے نے کہ اتھوں ہیٹھا اللہ بھی ہلاک ہو جائے گا کہ اللہ دا منہ تو بچ جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کبھی اللہ کا بھی منہ ہوتا ہے، منہ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جب وہ جسم نہیں رکھتا تو چہرہ کیسا، چہرہ کیسا اور وجہ کیسا؟ کہنے لگا جی سانو تو یہی پتہ لگا ہے، حضور فرماتے ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کا دین ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگا حضور پھر وہ کی یہ وجہ اللہ؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو نے کیسے پہچانا کہ میں محمد باقر ہوں؟ کہنے لگا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ اچھا یہ مطلب ہے انسان چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تو پہچانا جاتا ہے اپنے چہرے سے، میں پہچانا جاتا ہوں اپنے چہرے سے۔ رات ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ادھر منہ کرے نا کہڑا تو جو کنڈ تو دس دی بھی پہچان لو، نہیں نا چہرے تو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اب تو سمجھ گیا چہرہ علت معرفت ہوتا ہے، چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے، چہرے کی وجہ سے کوئی پہچانا جاتا ہے۔
جب ہر شے مر جائے گی تو وہ بچیں گے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا. کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں. سبحان اللہ. آج کس کی بادشاہی ہے؟ دوسرا کہہ رہے ہیں آج اللہ کی بادشاہی ہے. خوبصورت بحث کی تھی علامہ بشیر نے. وہ فرماتے ہیں اگر اللہ پوچھے آج کس کی بادشاہی ہے تو پھر کوئی دوسرا ہونا ضروری. اور اگر کوئی دوسرا ہے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آج تیری بادشاہی. وہ پوچھ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے. میں تو انہوں پوچھا کون پڑھ رہا ہے تو سانگڑا تو پڑھنا پہ اور کون پڑھنا، یہ جواب پڑھنا. اگر اللہ پوچھے کس کی بادشاہی ہے تو اگلے نے جواب دینا چاہیے تیری. تو جی کوئی اللہ نے پوچھے آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ نے کہنا چاہیے میری. مکالمہ تو یہی بنتا ہے. بہت شکریہ کہ مکالمہ تو یہی بنتا ہے، کلمہ تو یہی بنتا ہے. مجہول دی میں گل نہیں کر رہا، کلمہ تو یہی بنتا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے. اللہ دا میری. جی اللہ پوچھتا آج کس کی بادشاہی ہے انہوں کہنا چاہیے دوجے نو تیری. اتنے گل ہی ہو رہی. اتنے ایک پہ پوچھتا ہے آج کس کی بادشاہی ہے، دوسرا آتا ہے آج اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے. بشیر صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دونوں مکالمہ کرنے والے اللہ نہیں. آئے ہائے، کیونکہ دونوں، شکریہ باریکی نہ دیکھو، یہ دونوں اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اللہ واحد کی بادشاہی ہے جو قہار ہے. واحد ہونا بھی اس کی صفت ہے، قہار ہونا بھی اس کی صفت ہے. یہ دوسرا اس کی تعریفیں کر رہا ہے، دوسرا اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. ایک پوچھ رہا ہے، دوسرا تعریفیں کر رہا ہے. جو اللہ کے متعلق بات کر کے اللہ کی تعریفیں کریں وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی دو ہیں، ایک دو لبدے میں سورہ کاف تے پہنچ گئے. کو کاف نہیں، سورہ مبارکہ کاف تے پہنچے. اتھے دو ملے نے، وہ دو نے تسنیہ دسی گئے. اللہ فرمائے گا بروز حشر القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر کافر اور ہر دشمن کو، اناد رکھنے والے کو، بغض رکھنے والے کو، کافر کو بھی اور بغض رکھنے والے کو بھی تم دونوں جہنم میں پھینک دو. اجے واضح نہیں ہوئی گل لیکن دو لب گئے. کوئی دو نے جنہوں اللہ کہہ رہے الکیا، الکی ایک پھینک دو، الکیا تم دونوں پھینک دو، الکو تم سب پھینک دو. یہ درمیان والا سیگا تسنیہ دا. الکیا دونوں پھینک دو، ہر کافر اور اناد رکھنے والے کو. کافروں کو بھی پھینک دو، دشمنوں کو بھی پھینک دو. کون کن کو پھینکو؟ منائل للخیر، جو خیر سے منع کرتا تھا اسے بھی پھینک دو. جو خیر سے اگو لوکاں کو چار مجھا بج دنتے ہو اندر اللہ دی خیر، دو منڈے باہر ٹوٹ جاتے ہیں اللہ دی خیر ہے. صحیح خیر دسا نبی کے بلال اچھی آخائی آلہ خیر العمل. سب سے بڑی خیر ولایت علی، سب سے بڑی خیر ولایت علی ہے. اللہ فرماتا ہے جو خیر سے منع کرتا تھا جہنم میں پھینک دے. معتدل اور جو حد سے بڑا ہوا تھا اس کو جہنم میں پھینک دے. پھر فرمایا مریب اور جو شک کرتا تھا توحید و نبوت میں اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. کنے پھینکو؟ دونوں پھینک دو. میں اس بندے نو سلام کرنے لگا جنہیں سدھا آ کے حضرت امام حسین نو پوچھا اے امام یہ قرآن کہہ رہا ہے دو ہیں جو پھینکنے والے، کون ہیں یہ دو؟ اور شکر ہے اس پوچھیا وہ دے کڑو وے جنہیں نیزے تے قرآن پڑھے ہیں. اس دور چے دو اچھی تشریح کون کرتا؟
تفسیر نور الثقلین جو پڑھن لگا میرے مولا امام حسین علیہ السلام دا قبلہ فرمان پڑھن لگا میرے مولا فرماندے نے دو پوچھ رہا ہے کہنے لگا دونوں تفسیر نور الثقلین میرے مولا نے واضح کر کے فرمایا اصل میں جو آواز آئے گی وہ یہ آئے گی یا محمد و یا علی اے محمد جی اے علی جی الکیا فی جہنم کل کفار بنبوتک یا محمد عنیدن بولایتک یا علی تفسیر صافی تفسیر قمی تفسیر نور الثقلین اللہ کہے گا محمد نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے علی ولایت کے دشمنوں کو تو پھینک مولا کائنات دونوں جزائے خیر وہی بولے جب کوئی نہ بول سکے گا پھر شفاعت کے لیے یا محمد بولیں گے یا محمد کی یاد بولے گی حشر دے سہارے دا نا اہل بیت حشر دے آخری سہارے دا نا محمد و آل محمد نے اے شفاعت اللہ سب نو نصیب کرے اور بروز حشر سانو اہل بیت پہچان لیں اہل بیت پہچان لیں انہی کو ساہم محنت کرنی ہے کہ جڑے ویلے کوئی بچہ بہت برا کام کرتا ہے وہ دا پیو غصے نال آندا میرا ہے ہی نہیں حالانکہ وہ دا ہی ہوندا ہے لیکن غصے نال آندا میرا ہے ہی نہیں یہ تو باپ دی گل ہے انج کرنا کہ اس دنیا تے اٹھن تو پہلا کوئی انج دے کام کر کے جانا یہ من جان کے ساڈے محمد و آل محمد بروز حشر اینا ساڈے متعلق کر لین کہ اللہ نو آکھنے ساڈے بس ادو وڈی میں عمل دی گل نہیں کر سکتا عمال کو انج دے رکھنا تو تنگ آ کے یہ نہ آکھن ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ویسے الحمدللہ ساڈا داخلہ اس سکول وچ اللہ نے کر چھڑیا ایک روحانی سکول وچ ساڈا داخلہ ہے وہ دی فکر نہیں کرنی خدا دی قسم وہ سارے بندے داخل نہیں تو کسی تے اعتراض بھی نہ کرے جی اس زہرا دی دھی دی چادر تے آنسو داخلے والے دی آکھے جی امام حسین علیہ السلام دے قتل دی تکلیف صرف داخلے والے نے سارے بندے جے داخل نہیں اہل سنت جڑے روندے نے وہ داخل نے تے روندے نے اہل حدیث روندے نے میں جاننا ایسے اہل حدیثاں نو جاننا جنہاں دی اکھ نہیں سکدی مجلس وچ میں جاننا ذاتی طور ایک گل مذہب مسلک دی نہیں ایک گل ہے اس داخلے روحانی داخلے دی کہ سٹ پوے بندے نو اہل بیت دے مصاحب دی وہ پیندی کسی اپنے واسطے بھی بیگانے واسطے نہیں پی اندر تھاں ہوئے نا ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے تو بندے کوڑوں گزر جاندے نے 2 منٹ ویکھیا سگرٹ لایا اگے نکل گیا ہو اگوں پھر گپا مارن لگ پیا جتے لگدے دا ہویا ہوئے وہ کتھے جاندا وہ کتھے جاندا جی 10 محرم نو جنہاں لوگاں سیر واسطے مری جانا ہے انہاں دے وچ بطول دے پتر دی جگہ کو میں تے ایسے اہل سنت نو ہی قبلہ عزادار قرار دینا اہل سنت نو جڑے محرم تو 15-20 دن پہلا بہ کے صلاح کر دینے کہ یا شادی محرم تو پہلے کر لو یا شادی محرم تو بعد کریں گے محرمہ چ نہیں شادی کرنی اہل سنتاں دی گل کر رہے ہیں حالانکہ محرم چ نکاح حرام نہیں اگر کوئی نکاح ہو جاتا تو حلال ہے تو اللہ نے منع تو نہیں نہ کیتا ایویں حیا ہی اہل بیت حیا اہل بیت دا حیا ہے کہ یہ وچ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فنکشن تقریب کرنی ہے تو یہ دن کٹ لو کیوں ام سلمہ نے اس محرم چ نبی نو ننگے سر ویکھیا تے نبی پہنے اور پوچھا نے یا رسول اللہ میں تہاڈی اگے حالت کدی نہیں ویکھی پیغمبر نے آکھا میں کربلا چوں آ رہا ام سلمہ جڑی میں خاک دے گیا سن شیشی وچ اٹھ کے ویکھ وہ خون بن گئی تے جے وہ خون بن گئی ہے تے سمجھ میں اجڑ گیا آج اجڑ بے گناہ مار چھڑیا نے بے جرم و بے خطا مار چھڑیا آج میں جتھے جانا ہے نا پہلی مجلس ہے 3 مجلساں باقی نے ایک جگہ میں کل برآمد کی کراتی ہے انہوں نے کل کا سسٹم سی تے آج لوگ آکھنا مہندی دا جلوس میں نے لکھا نے بھیجیا نے پہ اج مہندی کیڑی مہندی کیڑی مہندی مہندی تے خوشی نال ہوندی ہے مہندی تے بھੈਣਾਂ خوشی کردیاں جڑے
بچے بینک کے ملازم نے نا بینک کے جہے بچے سارے فوج چ ملازم نے وہ برا کی مہندی ہوے تو گل چ انہیں دوپٹے پائے ہوتے ہور رنگ دے حالانکہ وہ بچہ میجر ہے وہ کرنل ہے لیکن وہ بند کرنل صاحب اج کی حالت بنائی جی وہ آخیا بھی اج ساڈے گھر مہندی ہے میرے برا مہندی ہوں تو اکبر سجے پاسے کھلوتا ہوں مہندی ہوں تو آنو محمد شگن کرتے ہوں ساڈے کار میں دین نو کسے پوچھیا سی کربلا چ مہندی ہوئی سی انہاں کہا نہیں اس اگر تسی کیوں بناندے ہو انہیں رو کے آکھیا اتھے بن جاندی تے اسی کیوں بناندے مریم نواز شریف صاحبہ نے سبیلہ لوائیں کل میں ایک جگہ گزرے فوٹو لگی ہے مریم نواز شریف اور سبیل ہے انہیں اے سی نو کہہ کے لوائیں وہ پانی پیاؤ انہوں نے سیاسی اختلافات اپنی جگہ یہ مطلب ہے انہوں نے احساس ہویا کہ انہاں دنوں میں پیاسیاں یہ مطلب ایک اچھی روایت پائی نے اہل سنت دوستو کوئی گل ماتم تو اڈے مذہب چ نہیں تو نہ کرو پانی پیا چھڑو 10 محرم نو کسے کو پڑھتے زہرا راضی ہو جائے پانی مل جاندہ تو سبیلہ نہ لگ دیا مہندی بن جاندی مہندیاں نہ بن دیا چولہا نہ سڑدا تو نویں چولہے نہ بن جنازے وہ بنا لیں دے تے اسی عارضی جنازے نہ بنا دے رات دے 2 بجے دا وقت سی جدو حضرت قاسم داخل ہوئے نے امام حسین دے خیمے آ رہی ہو رات 9 تے 10 دی درمیانی رات حضرت قاسم اندر داخل ہوئے تو شبیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اگے بد کے 2 ہاتھوں میں چہرہ لے کے 13 سال ساری زندگی اگے بد کے فرماندے نے کہ قاسم بیٹا یہ رات ایسی ہے کہ ماں کو رہنا سی یہ رات ہی تھے میرے کو آنے والی نہیں وقت دینا ہے کہ والدہ ماجدہ کو رہنا سی حضرت قاسم فرماندے نے چاچا میں نے والدہ ہی بھیجا ہے کیوں فرماندے نے میری اماں بڑی پریشان ہے کہ تو کریم ہے ساری پریشانی دا کوئی حل کر ساری پریشانی دا کوئی حل کر میں تے میری اماں اپنے خیمے انتہائی پریشان ہے کیوں فرماندے نے میری والدہ نے نا میں نے کلیاں با کے آکھیا کہ پیو تیرا وڈا ہے نبی دے پتر دا پتر ہے قرآن دے مطابق حسنین نبی دے بیٹے تے تو نبی دے وڈے پتر سبت اکبر دا بیٹا ہے تیرا ایک مقام ہے تیرا ایک مقام اس خاندان ہے تو نبی دے وڈے پتر دا پتر ہے پیو تیرا ایس ویلے سر تے کوئی نہیں ملک دے بندے کٹھے ہو گئے جنگ تو کدی کیتی نہیں انہاں بندیاں نے تے پترا جیڑے ویلے کوئی کمی تیرے کو رہ گئی نا لوکاں آکھنا داد کے تے کمال سان کوئی نانکیاں دی وجہ تو آباد رہو کوئی نانکیاں دی وجہ تو کمی رہ گئی ہے اگر یہ دی ماں سید زادی ہوندی نا اسے خاندان بنو ہاشم دی تو پھر گل ہو ہوندی تو پترا کل پھر کوئی انج دا کام کریں حضرت قاسم فرماندے نے اماں چاچے نے کل صف لائیے فوج دی میں فوج کدی ایتھے کھلوتا ہوں کدی اوتھے کھلوتا ہوں کدی اوتھے کھلوتا ہوں تو پھر اماں میں ہر جگہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا کہ شاید وڈے قد والیاں دی واری پہلے آوے تے میں انج کھلوندا سا تے چاچا میرے کول آ کے آندے سن تیرے جذبہ شہادت تو صدقے تے اس تو علاوہ کوئی گل انہوں نے کیتی تے میں اس واسطے آیا کہ ماں پترن تسلی دے چھڑو کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے تو صحیح نا اگر ہوئے تو میری اماں دی میں مطمئن ہو جائیں گی کہ حشر والے دن میں انہاں ماواں چ کھڑی ہوواں گی جنہاں پتر اسلام تے قربان کیتے جنہاں دین دی خاطر پتراں دی قربانی دیتی تسی دس دیو کہ میں کل شہید ہوواں گا بس یہ نہیں گل ہے ہوواں گا یا نہیں یہ تو چھڑو میں جاؤں امام حسین علیہ السلام اگے بدے خوبصورت چہرہ آج ہتھاں چ لے کے تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے قاسم تو میرے ویر حسن دی نشانی فرماندے چاچا میری گل دا تساں جواب نہیں دیتا شہید ہوواں گا کہ نہیں فرماندے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو آندی ہے ہن فرماندے چاچا گل دا جواب تساں پھر بھی نہیں دیتا شہید ہوواں گا کہ نہیں میں صرف یہ پوچھنا تے رو پیا امام حسین تے نال لا کے فرماندے نے اجے تے مینوں تیرے پیو دے تیر نہیں بھولے تینوں ایڈی موت دی جلدی کیوں ہے واپس آ کے فرما
فرماتے ہیں نہیں اماں نہیں، مینوں سیدھا جواب چچا جان نے نہیں دیتا کہ کل تو شہید ہو جائے گا، صاف گل نہیں نے کیتی، کوئی پردے نال بھی نہیں نے کیتی، بس میرے باپ دیاں گلاں کرتے سے، میرے نال پیار دیاں گلاں کرتے سے۔ تو میں حضرت ام فروا نے ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے حضرت ام فروا نے تے فرمایا آ میں آپ کوشش کر، تہاڈی آئے والا کیوں آئی ہے، ماما بچان دی کوشش کر ایک قربان کرن دی آباد میں کوشش کر۔ بی بی نکل کے حضرت امام حسین دے خیمے نہیں گئی، ایڈی حیادار خاتون سن، حضرت امام حسین نے زندگی بھر گل بھی کوئی نہیں کیتی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے نے سامنے جا کے تے ماں پترا نے پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی فرمایا فضا پردہ کر، ساڈی بھی اجڑن دی رات ہے تے سوالی بوئے تے آ گئے، جدو پردہ کیتا تے ماں پتر کھلوتے سن، جلدی نال بی بی کول آ کے فرماتے تو نبیاں دی غیرت ہے۔ ساڈی اماں جدوں دی رخصت ہوئی ہے نا، اساں تینوں ماں دا درجہ دیتا ہے بہن بھراواں، تو قاسم جیسے امیر دی ماں ہے تے پتر نوں نال لے کے پھپھی دے دروازے تے سوالی بن کے کھلوتی ہیں۔ فرمایا سانوں تواڈے کولوں جواب کوئی نہیں پیا ہوندا بہن بھراواں کولوں، سوالیاں دا حق ہے سوال کرن، تواڈے بوئے تو خالی کدی گیا ہے کوئی؟ بی بی فرما دی نہیں، فرمایا پھر میرا سوال ہے میرا ویر کولوں پوچھ دے میرا پتر شہید ہوئے گا کہ نہیں؟ بی بی زینب اگے ٹر پے نے، ماں پتر پیچھے ٹر پے، اوتھوں ویکھیا امام حسین نے ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے، قاسم منہ کر کے فرماندے تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے۔ حضرت ام فروا دا متھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی کڑ تے لگ گیا، آج وزن پا کے آج کیتا تے بی بی رک گئے، فرماندے نے اماں پرجائی تسی ٹھیک ہو نا، تہاڈی طبیعت بحال ہے نا، تسی پریشان تو نہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا میرا آسرا لیا تساں، فرمایا تانوں کھلارن واسطے لیا۔ بی بی کھڑے ہو گئے تے نال لگ کے حضرت قاسم دی والدہ ماجدہ فرماندے ہیں بی بی امام حسین علیہ السلام دے سامنے میں زندگی چ گئی کدے، دوجی گل یہ کہ میں مولا حسین نال کدی براہ راست گل بھی نہیں کی، جیڑی گل بھی کردا سی یہ قاسم دا پیو کردا سی تے مینوں ضرورت پیش نہیں آئی، میری ساریاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیں، مولا کو مینوں بہت شرم و حیا ہے تے میں کدی تیرے ویر نال بولی نہیں، تے گل تو ہی کر خا میں نہ بولا۔ فرمایا تو آپ کیوں نہیں کر دی؟ فرمایا میں کدی مولا حسین نال بولی نہیں۔ ایتھے بی بی زینب دا ایک جملہ ہے تہاڈی ہائے شاید نکل جائے، بی بی فرماندی ہے کدی نہیں نہ بولی نہیں، فرمایا اج بول لے میرے ویر دا تھوڑا وقت باقی ہے، میرے مظلوم ویر دی آخری رات، میرا مسافر ویر دی آخری رات۔ بی بی فرماندی آج بول، بی بی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر آج بھی نہ میں بولاں گی کہ کتنے تھی شہادت تو معروم ہی نہ رہ جی۔ حضرت زہرا دی بیٹی اگے انجٹے نے تے سامنے کھلو کے ذاتی فرماندے نے آنج کھلوتی نظرہ امام حسین دے قدمت ہاتھ کم، میرے مولا حسین فرماندے نے بولو اماں پر جائی بولو، کوئی گل کرنا چاہتے ہو؟ پہلی گل کیتی نے 5 منٹ بعد فرماندے نے میں کدی انج تواڈے سامنے نہ آؤندی جے اے دا پیو زندہ ہوندا، میں بیوہ میں حاضر خدمت ہوئی ہوں، اے میرا ایک پتر ہے، ساریاں بیبیاں قربانیاں پہ تیار کر دیا، اللہ دی بارگاہ سرور بھی آؤں، صرف تسی مینوں اینا دس چھڑو کہ کل دیا شہیداں چ میرا قاسم ہے تو صحیح، بس اینا دسنا تے اسی واپس تو جانے ماں بیٹا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگے بڑھ کے فرمایا ضرور پوچھنا چاہتی اماں پر جائی تے تیری تسلی واسطے میں دسنا۔ ایک حضرت قاسم دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کیتی رہتے، ایک جناب ام فروا نے امام حسین علیہ السلام فرمایا اماں پر جائی 13 سال دی عمر تھوڑی ہوندی ہے تے تیرا خیال ہے کہ تیرا پتر جائے گا کیویں تے شہید کیویں ہوے گا، میں تینوں حسین تسلی پہ دینا، فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ، تہاڈی ہائے تو صدقے اگلی گل کا جواب کوئی نہیں سنا۔
فجر دی نماز کی تمنان نال پڑھ تو سمجھے اکبر وڈا ہے تے قاسم چھوٹا ہے کل شہادت دے معاملے چ میں تیرے پتر نو اکبر تو اگے نہ لا دیتا اگے تے میں قریب کیوں ہاں فرمایا کیویں فرمایا میرا پہچانیا جائے گا میرا پہچانیا جائے گا تیرا پہچاننے چ بھی نہیں آئے گی اے تیری قربانی قبول ہوے گی اور دوسرا جملہ حضرت قاسم نے فرمایا نا فرماندے نے قاسم بیٹا تو کدی ہڈیاں چک کے کھلونا ہے کہ میری باری پہلے آوے ہے نا اے تیرے ولولے تو صدقے میں دسو میرے پترا تینوں موت دا سہکا کیسا لگتا ہے فرمایا چاچا تو اجازت دے تو شاید تو مٹھی لگ دی ہے میں نے موت ایک باری میں نے اجازت دینا موڈے تے ہاتھ رکھ کے شبیر فرماندے 13 سال دے جوہنا تینوں کہ میں وہم ہے کہ میں شہید نہیں ہوں گا کل دے شہیداں تے میرا اصغر بھی شامل ہے 6 مہینے اصغر دا نام آیا شہزادے نے کڑائی لئی کبا دے بند ٹوٹ گئے حضرت امام حسین فرماندے نے عباس جی مولا آ شاگرد نو سوال حضرت عباس اندر آ کے نال لایا منہ چومیا پسینہ پونجیا فرماندے نے قاسم بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے تیرا دادا شہید جعفر طیار شہید حمزہ شہید شہادت ساڈو ورثے چ ملی ہے ساڈی کرامت ہے شہید ہونا کوئی گل نہیں تے اصغر دی شہادت تے تینوں اتنا جوش کیوں آیا حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا مینوں شہادت تو جوش نہیں آیا میں جاؤں گا پیدل یا گھوڑے تے آؤنا محمد پیدل یا گھوڑے تے ہے نا اصغر ویر ماں دی گود چاچی دی گود جو نکل کے نہ تے پیدل جا سکتا ہے تے نہ کسے گھوڑے تے بہ کے جا سکتا ہے مینوں دوویں پرا ہونے ہی دسو ایتھے ہی کالے بے حیا کدھر خیمیاں دے اندر تے نہیں آیا میرے مولا حسین فرماتے لو کسے دی جرت ہے او جڑا تیری تے میری زندگی چ خیمیاں دے اندر آئے خیمیاں والیاں ادوں لٹیاں جانیاں نے جدوں نہ تو ہونا ہے نہ میں ہونا ہے ہن مہندی سننا چاہتے ہو آ جاؤ ہن تسی مہندی سننا چاہتے ہو او مہندی سن لو جی او جڑی مہندی لوگ آندے نے مذاق بناندے نے اوتھے کیڑیاں مہندیاں لگیاں سن تے کیڑے سہرے ہوئے سن او تانوں میں دس دینا او مہندی کی سی 10-11 بجے دے درمیان وقت سی جدو شبیر نے حضرت قاسم نو آکھے بیٹا قاسم اللہ دے حوالے بیٹا قاسم اللہ دے حوالے پترا میں ایتھے کھلوتا فکر نہ کر عباس اوتھے کھلوتا تو فکر نہ کر ضرورت دے ویلے عباس نو بھی بلا سکنا تے مینوں بھی بلا سکنا تے فکر والی گل کوئی نہیں وہ پھر جڑی مہندی آنے نا وہ دسن لگیا کیڑی مہندی شبید طور پر بھرائی ہے وہ تو مہندی پڑھ کے اجازت لینا وہ میرے کو 2 منٹ اتے ہو گئے تو میں بہت جلدی صرف مہندی پڑھنا 10 محرم نو 10-11 بجے دے درمیان وقت دسیا کچھ لوگ حضرت قاسم گئے نے میدان چونکہ مہندی پڑھنا نہ شہادت اور نہ حضور دا جنگ ٹائم ختم ہو گیا 2 منٹ اتے ہو گئے قاسم میدان امام حسین کربلا دے ٹبے تے فضا بی بی ام فروا دے خیمے دے دروازے تے بی بی ام فروا مصلی عبادت پھر آکھاں قاسم میدان حسین علیہ السلام ٹبے کربلا تے دروازے دے خیمے اگے حضرت فضا اندر خیمے دے مصلی دے حضرت ام فروا زیدی صاحب فرماتے ہیں جدو حاطف غیب جو آواز آئی شاباش علی دا پوتا تعارف کرا دیتا ہے یا پوجا کوفیاں تے شامیاں آجا تیری دادی تیرا انتظار کر آجا تیری دادی تیرا جنت انتظار کر رہی ہے زیادی صاحب فرماتے نے کچھ وقت گزرے ہے قاسم زین تو ڈگے حسین ٹبے تے ڈگے نے فضا دروازے تے ڈگی ہے قاسم دی ماں سجدے چ ڈگی ہے اللہ تو میری قربانی قبول کر لئی اور 2 جملے سنو امام ہر شہید نے ڈگ دیا آکھے یا مولا ادرکنی کسے آکھے میرا چاچا ادرکنی کسے آکھے مامو ادرکنی مامو پہنچ
چاچا پہنچ فرماتے نے قاسم دا سین اتنا چھوٹا سی جدو زیر چھٹی ہے نا حضرت قاسم دی آواز ہے اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے باروے آقا فرماتے نے امام مہدی فرماتے نے میرا سلام ہوئے اسے شہید ہے اس سلام میں سارا مصاحبے سنو گے حوصلے نہ سن لینا فرماتے نے میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید ہے جدیاں سجیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھبے پاسے آئیا کھبیاں پسلیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیا اے واحد شہید ہے جدی لاش دے پہنچ دیاں شبیر نو اینی دیر ہو گئی شبیر حضرت قاسم نو آنج ویکھیا آنج جدو آنج ویکھیا نے نا تے فرماندے نے قاسم بیٹا میں نو دیر ہو گئی اے پترا میں نو دیر ہو گئی ہے میں تیرے نال آخری ویلے گل بھی کوئی نہیں کر سکیا اے جڑی شبیر بنائی ہے کوئی مذاق نہ سمجھنا شبیر نے حضرت قاسم دی لاش اس انداز نال اکٹھی کی تھی ٹائم کو نہیں ورنہ کھول کے دستا ایدے وچ پہنا دے شگن موجود رہے ایدے وچ پراواں دے شگن موجود رہے جیڑی گٹھڑی بنائی نے ماں دے شگن وچ ہی رہ گئے امام حسین علیہ السلام ایک گٹھڑی جیڑی بنائی نے ایک گٹھڑی آنج رکھ کے نا آنج میرے مولا جناب زینب دے خیمے دے سامنے آئے فرماتے نے میرے پیو دیئے تیئے میری ماں دیئے تیئے حسین اجڑ گیا ہی حضرت زینب نے چپلہ ہٹایا خیمے دا تے فرماتے نے اممہ دا جایا ایک ہی میرے مولا فرماتے نے ایک کول قاسم ہے اے میرا بیٹا قاسم ہے تے فرمایا او دی ماں دے خیمے چ نہیں گئے فرمایا میں صابران دا سلطان ہاں اے ماں کے میں دیکھے گی نال دے خیمے جو آواز آئی اندر آؤ میں انتظار کر رہی ہوں بہن پرا اندر داخل ہوئے بی بی ام فروا نے فرمایا بطول دا پتر ایک ہی ہے میرے مولا فرماتے نے میری پرجائی ہے سارا قاسم ہے فرماتے نے میرے مسلح تے رکھ دے اور مسلح تے سجدہ گاہ تے رکھ دے اور سجدہ گاہ تے وہ جڑا مسلح دی سجدہ گاہ ہوں دی میں آخری جملہ پڑھوں گا بس اچھا تو اڈی اپنی دل دی کوئی حسرت ہے تو چلو پوری کر لو چلو انہاں کوئی بندہ نہ سوچے ایک بناوٹاں کر دینے خدا دی قسم کوئی بناوٹ نہیں کوئی گل نہیں اور لوگوں سیریاں دا ٹائم سی لوگوں گانیاں دا ٹائم سی لوگوں آمامیاں دا ٹائم سی گانا کتھے بنیا جاندہ ہے لب دی رہی ہے میرے پترا لیکن تے ٹر گیا ہے میرے پترا میرے گٹھڑی رکھی ہے مسلح عبادت ہے حضرت ام فرما آؤ مہندی سن لو مہندی حضرت ام فرما نے فرمایا پوری زندگی کچھ نہیں منگیا آج مانگنیاں فرمایا ہاتھ نہ جوڑ تو نبیاں دی غیرت فرماندے نے دسو فرماندے نے پہن پرا ایک واری میرے خیمے چ نکلو بہن پرا میرے خیمے چ ذرا باہر نکلو حضرت امام حسین نے اشارہ فرمایا فرماندے نے اماں دی جائی آج پر جائی دی حضرت جیڑے بڑے بہن پرا حضرت قاسم دی ماں دے خیمے چوں باہر آئے کنا کو حوصلہ کرو گے میں صرف لوگاں نو مہندی دسن لگا لوگوں کوئی خوشی دی مہندی نہیں لگی میں دسنا جیڑے بڑے بہن پرا خیمے تو باہر آئے نے زمین کربلا ہے زلزلہ آ گیا جدو زمین حالی ہے نا حسین دوڑ کے خیمے دے اندر گئے نے گٹھڑی دی گند کھول کے سامنے بہ کے سر تو چادر اتار کے ماں قاسم دی دووے ہاتھ خون چ رنگ دی سی تے سر دے مڑ گئے اندی سی مہندی لگ گئی جے اے پھوپھیاں سدو قاسم دیاں
بج گئے، باہر واجے بج گئے، اندر ماں نے سر رنگین کر لیا، باہر لوگاں واجے بجائے۔ سنو گے امیر انیس فرماتے نے باجے والوں کی صدا، باجے والوں کی صدا جو زیر قنات آتی ہے